السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ ویڈیو کے سٹارٹ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس میں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں۔ یہ جو سٹوری میں آپ کو سنا رہی ہوں یہ تقریباً 3 دہائی پہلے کی ہے، مگر جو لوگ اس کے چشمدید گواہ ہیں ان کے دماغ میں آج بھی وہ سیم ٹو سیم واقعہ نقش ہے، اور انہیں یہ واقعہ سمجھیں کہ کل کی بات محسوس ہوتی ہے۔ یہ واقعہ میرے ابو کے دوست کے ساتھ ہوا تھا۔ میں آپ کو انہی کی زبانی سنا رہی ہوں۔ میرا نام واصف ہے اور میں اس وقت اپنی عمر کے تقریباً 60 سال دیکھ چکا ہوں، اور اپنی جاب کے سلسلے میں شیخوپورہ سے کراچی آیا ہوا تھا۔ نوکری کے دوران میری عبداللہ نام کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی اور اس سے اچھی دوستی ہو گئی۔ اس کا اور میرا ڈپارٹمنٹ الگ الگ تھا، مگر اکثر دفتر کی گاڑی میں گھر واپس جاتے تو اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ پردیسی ہونے کی وجہ سے وہ اور اس کے گھر والے میرا بہت خیال رکھتے۔ وہ ایک میرڈ آدمی تھا اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ہم کمپنی کے 4-5 لڑکوں نے مل کر رہائش کے لیے ایک کمرے کا ایک مکان کرائے پر لے رکھا تھا۔ پردیسیوں کے روز اور شب ایک جیسے ہی گزر رہے تھے کہ ہوا کچھ یوں کہ وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ رہائشی کمرے میں جہاں میرے استعمال کی اشیاء گم ہو جاتی اور پھر اچانک سے سامنے رکھی ہوتی۔ شروع میں اس کمرے کے ساتھ رہنے والے دوستوں کی شرارت سمجھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھ پر نئے نئے انکشافات ہونے لگے۔ میں ایک نڈر طبیعت کا مالک ہوں، مگر ایسی صورتحال کا سامنا اس سے قبل کبھی نہیں ہوا تھا۔ کبھی محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے آ کھڑا ہو، اور کبھی لگتا کہ کوئی مجھے چھو رہا ہے۔ صرف گھر میں ہی نہیں بلکہ کمپنی بھی میں انہی صورتحال سے دوچار تھا۔ ایک بار میں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اپنی رہائش میں ہی اکیلا تھا کہ نیند سے جاگتے ہی میں نے اپنے بستر کے پاس کسی کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ بخار کی وجہ سے میری آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے کسی نے آواز دی ہے، واصف، واصف۔ وہ ایک عورت کی آواز تھی، اور میرے گھر میں عورت کا کیا کام؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور میں کمزوری کی وجہ سے اٹھ بیٹھا۔ ایک ہنسی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی تو میرے ایک دم سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں واصف، اس نے یہ آواز میں کہا۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ مجھے تنگ نہیں کرو۔ مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ کوئی دوست شرارت کر رہا ہے اور لڑکیوں کی آواز بنا کر وہ بول رہا ہے۔ ہنسی کا ایک اور آواز آئی، وعدہ کرو کہ ڈرو گے تو نہیں۔ پھر وہ آواز آئی۔ مجھے واقعی اب خوف محسوس ہونے لگا۔ اسی دوران میں ایک خوبصورت لڑکی میرے سامنے آ گئی۔ میں دبک کر چارپائی کے کنارے پر چلا گیا۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے مجھے قرآنی آیات بھی بھول گئیں۔ دیکھو، میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور میں ایک جن ذاتی ہوں۔ اس سے زیادہ سننے کی مجھ میں تاب نہ تھی اور میں ایک دم سے بے ہوش ہو گیا۔ مضبوط اعصاب کے مالک ہونے کے باوجود میں اچھا خاصا ڈر گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے ہوش آ گیا اور میں گھر کے باہر دوڑ لگا دی۔ میں عجیب خونک بنا گھومتا رہا، اور جب مجھے اندازہ ہوا کہ دوسرے لڑکے گھر آ چکے ہوں گے تو میں اپنے گھر آ گیا۔ دوستوں نے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا اور چھٹی کے باوجود باہر گھومنے پر حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے کسی کو دوپہر والے واقعے کے بارے میں کچھ نہ بتایا اور رات کو جان بوجھ کر نیند کی گولی کھا کر سو گیا۔ اگلے دن سب کے منع کرنے کے باوجود میں ڈیوٹی پر گیا۔ میرا ڈرنا ایک فطری عمل تھا، مگر اگلی رات نیند آنکھوں سے بالکل ہی غائب تھی۔ میں نے برابر کی چرپائی پر بیٹھے ایک ساتھی کو کہا کہ مجھ سے کچھ دیر باتیں کر لو۔ وہ بیچارہ بھی تھکا ہارا تھا۔ باتیں کرتے کرتے سو گیا کہ اچانک ہی کمرے میں بھینی بھینی خوشبو پھیلنے لگی۔ مجھے اپنے ارد گرد کسی کے ہونے کا احساس ہونے لگا۔ میں ایک دم سے سوتا بن گیا۔ جھوٹ موٹ سو رہے ہو نا؟ وہی کھنکتا ہوا لہجہ۔ میں نے کوئی حرکت نہ کی۔ دیکھو، کل تو تم سچ مچ سو رہے تھے، اس لیے میں نے نہیں جگایا۔ آنکھیں کھولو، وہ یہ مجھ سے کہہ رہی تھی۔ میں کانپ رہا تھا، الفاظ جیسے منہ میں جم کر رہ گئے۔ میں نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو سامنے وہی لڑکی۔ دیکھو، چیخنا چلانا نہیں، کیونکہ میں تمہارے علاوہ کسی کو دکھائی نہیں دوں گی، اور نہ ہی میری آواز کسی کو سنائی دے گی۔ سب تمہیں ہی پاگل سمجھیں گے۔ وہ بولی اور ہنس دی۔ میں مکمل طور پر پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ تم مجھے پسند آ گئے ہو۔ میں تمہیں اس راستے پر کئی بار دیکھا اور تم پہ اپنا دل ہار بیٹھی۔
یہ بات اگر کوئی اور لڑکی کہتی تو میں خوشی سے پاگل ہو جاتا، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ لڑکی انسان ہی نہ تھی۔ پھر تو یہ ہوا کہ وہ لڑکی سب کے سو جانے کے بعد میرے پاس روز آنے لگی۔ کبھی کبھار میرے کمرے میں دوست مجھے نیند میں بولنے کی شکایت کرتے اور میں ایک دم سے ہنس کے ٹال دیتا۔ وہ 3 ماہ اسی طرح سے گزر گئے۔ میں اب اس سے اٹیچ ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی، اکثر وہ مجھ سے شادی کی فرمائش کرتی تو میں اسے سمجھاتا کہ انسان اور جنوں کی شادی ممکن نہیں۔ گاؤں میں کہیں بھی میری شادی کی بات چلتی تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے ختم ہو جاتی۔ ایک بار آفس میں میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا، بات تو میں تک پہنچ گئی، اور اس کے بعد مجھے لگا کہ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا، کیونکہ اس لڑکی کا بھائی میرے اوپر آ گیا تھا۔ سب کو نظر تو میں آ رہا تھا، مگر اصل میں وہ تھا۔ اب غصے میں نے لوہے کی لمبی سی ایک راڈ نکالی اور اس کی ٹانگ پر ماری تو وہ اچھل کر دور جا گری۔ وہ میز جو 4 لوگوں کے ہلانے سے بھی نہ ہلتی تھی، میری ٹانگ لگنے سے اچھل گئی۔ ارد گرد کام کرنے والے ڈر کے ادھر ادھر ہو گئے۔ ادھر سے جو میں اصل میں اس لڑکی کے بھائی کے زیر اثر تھا، سیدھا اپنے دوست عبداللہ کے گھر چلا گیا۔ عبداللہ گھر پر نہ تھا۔ بھابھی نے مجھے بٹھایا اور کھانے کا پوچھا۔ میں نے ہنس دیا اور کہا کہ آپ کے گھر کا کھانا پورا بھی میرے لیے کافی نہ ہوگا، بس مجھے پانی پلا دیجیے۔ بھابھی نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پانی کا گلاس اور جگ لے کے آئیں۔ میں نے جگ ہی منہ سے لگا کر پورا جگ خالی کر دیا۔ بھابھی اور ان کے گھر والوں کو حیرانی ہوئی۔ اسی دوران میں مستقل نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ بھابھی واصف عبداللہ کی اور آپ کی میں بہت عزت کرتا ہوں، اور آپ کو میں اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں۔ آج جس کا آفس میں کسی سے جھگڑا ہو گیا تو میں اسے سیدھا یہاں لے کر آیا۔ میں نے کہا جو دراصل میں نہیں تھا۔ واصف بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھابھی کو یقیناً میری ذہنی حالت پر شک ہوا تھا۔ میری نظر ان کے کمرے میں رکھے شو کیس پر گئی، جہاں ایک کھلونا طوطا رکھا ہوا تھا۔ میں نے اشارے سے انہیں باہر نکالنے کو کہا۔ دیوار پر ان کی بیٹی کی ایک تصویر بھی تھی، اسے بھی اتارنے اور کمرے سے باہر لے جانے کو کہا۔ بھابھی حیران اور پریشان سی وہ چیزیں باہر لے کر چلی گئی۔ یہ ساری باتیں مجھے بھابھی اور ان کے گھر والوں نے ہی بتائی تھیں، میں تو بالکل لا علم تھا۔ اتنے میں عبداللہ بھی گھر آ گیا۔ بھابھی نے عبداللہ کو اکیلے میں تمام صورتحال بتائی۔ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ عبداللہ ہی اس راز سے واقف تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ کسی کو میں نے اپنا ہمراز نہ بنایا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں کمرے سے ایسا نکلا کہ جیسے نیند سے ابھی جاگا ہوں۔ میں یہاں کیسے آیا؟ میں نے حیرانگی سے عبداللہ سے پوچھا تو اس نے مجھے ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ تمہاری بھابھی تو بہت ڈر گئی ہے اور مجھے بہت دکھ ہو۔ اس کے بعد یہ الگ داستان ہے کہ میں نے پوری کوشش کی اس لڑکی سے پیچھا چھڑانے کی۔ کتنے ہی عاملوں کے پاس میں گیا، چلے کاٹے اور کئی مشکل مراحل کے بعد میں نے اس لڑکی سے اپنا پیچھا چھڑایا اور دوبارہ کبھی میں نے اس کا سامنا نہ کیا۔ اور پھر میری شادی ہو گئی، اب میرے بچے بھی ہیں، مگر یہ واقعہ آج بھی میرے ذہن میں نقش ہے۔ یہ دوسرا واقعہ ایک سبسکرائبر نے سینڈ کیا ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ میرے نانا ابو نے تقریباً آج سے 30 سال پہلے کھانا پول قبرستان، جو کہ بہت بڑا ہے، اس سے تھوڑی ہی دور بعد اپنا گھر بنایا تھا۔ تو وہ گھر بالکل ٹھیک تھا، یعنی کہ جنات وغیرہ نہیں تھے۔ گھر کافی بڑا تھا، 5 کمرے، 2 سٹور، 1 کچن اور 3 واش روم اور ایک پکا صحن، جبکہ اس کے ساتھ ایک کچا صحن بنایا گیا تھا اور ایک چھت پر 2 کمرے بھی تھے، اس میں ایک واش روم تھا۔ گھر یعنی کہ بہت بڑا تھا۔ جب گھر کو بنے 4 سال ہو گئے تو نانا ابو نے کچے صحن میں ایک کنواں کھدوایا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کا پانی سوکھ گیا تھا۔ تب نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا تھا، لیکن کنواں بنوانے کے بعد ہی گھر میں جنات کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ میرے 3 ماموں اور ایک خالہ ہیں، ان سب نے اور نانا نانی نے گھر میں بہت دفعہ جنات کی موجودگی کو محسوس کیا، لیکن تب تک کسی کو جنات نے ڈرایا یا نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میرے بڑے ماموں کی شادی ہوئی تو مامی بھی کچھ غیر معمولی چیزیں محسوس کرنے لگی۔ نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا تھا۔ ایک دن میری نانی امی ایک کمرے میں آٹے کی بوری رکھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو وہ آٹے کی بوری خود بخود کمرے کے دروازے کے پاس آ کر گری۔ وہ بوری اپنی جگہ سے تقریباً 10 فٹ دور جا کے گری۔ میری نانو ڈری نہیں، بلکہ واپس اسی جگہ بوری رکھ کے آئیں۔ میری نانی امی اور نانا ابو دونوں گاؤں کے رہنے والے تھے۔
انہوں نے گاؤں میں بہت بار ایسی چیزیں دیکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ ڈرتے نہیں تھے۔ اس بات کے بعد تو گھر کے ہر فرد کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہتا۔ میرے بڑے ماموں اور مامی چھت پر رہتے۔ ایک دن میرے چھوٹے ماموں نے مامی کو ڈرانے کے لیے دور سے چھوٹا بھالو ان کو مارا۔ وہ مامی کے پاؤں پہ جا کے لگا، لیکن مامی کچھ کہے بغیر ہی کمرے میں چلی گئی۔ ماموں سیڑھی سے اترنے لگے تو دیکھا کہ مامی نیچے سے اوپر آ رہی تھی۔ ماموں ایک دم سے ڈر گئے اور مامی کو بتایا کہ ابھی وہاں انہوں نے کسی بھالو کو مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ مامی ماموں کے ساتھ کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہ تھا، لیکن وہ بھالو وہیں پر پڑا ہوا تھا۔ ماموں بتاتے ہیں کہ اس رات وہ سو نہیں سکے کیونکہ کوئی چیز بار بار ان کے پاؤں پر لگتی اور وہ اٹھ کر دیکھتے تو کوئی بھی نہ ہوتا۔ وقت گزرتا رہا اور سب ماموں خالہ کی شادی ہو گئی، لیکن سب کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ کزن لوگوں نے بھی بہت بار اسٹور کے ساتھ ایک کمرے میں کسی عورت کو دیکھا جس کی ایک چھوٹے بچے کو اٹھا رکھا ہوتا۔ جب وہ کسی بڑے کو اس جگہ لاتے تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہ ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جنات کسی نہ کسی طریقے سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے۔ اب تو سب کو یقین ہو گیا تھا۔ میرے نانا چھت پر سو رہے ہوتے، گرمیوں میں باہر کھلے صحن آسمان تلے سوتے۔ ان پر 2-3 دفعہ کسی چیز نے حملہ کیا، ان کی مچھردانی اکھاڑ دیتے۔ نانا چارپائی ایک طرف کلہاڑی رکھتے تھے، وہ فوراً آیت الکرسی پڑھتے اور کلہاڑی اٹھاتے، لیکن ہر دفعہ وہ یہ دیکھتے کہ وہ چیز سائے کی صورت میں ہوتی تھی اور وہ چیز فوراً گھر کے پیچھے باغ میں چھلانگ مار دیتی۔ نانی کے کسی عورت کے کہنے پر ایک خاتون کو ان کے پاس بلایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنات اس بند کنویں میں رہتے ہیں اور آپ کو وہ اس لیے تنگ کرتے ہیں کہ آپ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ نانا ابو اور نانی امی نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر بیچ دیں گے، اور یہ بات جب سب گھر والوں کو بتا دی گئی تو اس کے بعد رات کو صاف نظر آتا کہ چھت پر بنے کمرے کی چھت پر کوئی بیٹھا ہے، اور اس بات کو کنفرم ساتھ موجود دوسرے گھر کے لوگوں نے بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی چھت پر جو کمرے بنے ہیں وہاں پر کوئی عورت بیٹھی ہوتی ہے، اور تہجد کے وقت ہم سب نے دیکھا ہے اس کو۔ ایک بار خالہ اور ان کی بیٹی چھت پر سو رہی تھیں۔ ساتھ والے کمرے میں نانا ابو اور نانی امی تھے۔ خالہ واش روم جانے کے لیے اٹھی تو جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، کمرے کی چھت پر کسی کے پاؤں نظر آئے جو کہ لٹکے ہوئے تھے۔ وہ آیت الکرسی پڑھنے لگی اور نانی امی کو جگایا۔ خیر کچھ عرصے کے بعد گھر بک گیا اور اس گھر سے ان کی جان چھوٹی۔ میں نانی امی کے گھر ہفتے میں جاتا تھا، لیکن میں نے کبھی جنات کو نہ محسوس کیا ہی نہ ہی دیکھا۔ جب میری عمر 17 ایئرس کی تھی تب وہ گھر بیچا گیا تھا۔ ان 17 سالوں میں ایک دفعہ بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ گرمی کی آدھی چھٹیاں میں نانی امی اور نانا ابو کے ساتھ گزارتا۔ میری امی نے بھی کسی چیز کو نہیں دیکھا وہاں، جبکہ نانا امی، نانا ابو اور گھر کے فرد یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ بھی واقعات ہوتے رہے تھے۔ لسنس، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ آپ کو اچھی لگیں تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کریں۔ آپ کی کمنٹس اینڈ شیئرنگ میرے چینل کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔